السلام علیکم، میں ہوں نجیب عالم شیخو۔ آج کی بلاگر بیٹھک میں جناب صبح اٹھا ہوں جناب، ٹھا کر کے دماغ پہ جناب دھماکہ ہوا ہے۔ پتہ لگا ہے جناب اتوار کو عموماً لیٹ بندہ اٹھتا ہے، مگر صبح ہی آنکھ کھل گئی، پتہ نہیں کیا چکنا پن آ گیا، پتہ نہیں کیا گھبراہٹ ہو گئی، خواب دیکھ لیا۔ موبائل کو جناب ہاتھ لگایا، کھولا تو ٹھا جناب اسحاق ڈار صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، 35 روپے کا اضافہ کر دیا جناب پٹرول میں۔ ہکے بکے رہ گئے جناب کہ ابھی کل ہی دودھ والے نے وارننگ دے دی تھی کہ سرکار کمنڈل لے کے آیا کرو، کمنڈل یعنی کہ ڈول جگ وغیرہ۔ شاپر بیگ 800 روپے 900 روپے کلو ہو گئے ہیں بھائی، ہم شاپر بیگ میں دودھ نہیں دے سکتے۔ یہ وارننگ ابھی ذہن میں گھوم رہی تھی تو اوپر سے پٹرول کا دھماکہ کر دیا جناب سرکار نے۔ بہرحال یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو بہت دیر بعد جا کر کیا جناب، یہ تو ہونا ہی تھا۔ تو جو چیز ہونی ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے، کیونکہ عمران خان نے جو غدر مچایا ہوا تھا اپنے دور میں، اس کے اثرات تو سامنے آنے ہی تھے، اور وہ آ رہے ہیں، اور یہ ہمیں بھگتنے پڑیں گے کہ عمران کی کیتیاں اگے آ گئیاں نے اور سانو بھگتنیاں پین گیاں۔ خواجہ آصف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے جناب، اور جو چیخو پکار مچی ہوئی ہے فواد چودھری کے پکڑے جانے پہ، تو وہ جناب بڑی عزت و احترام سے لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہی بات انہوں نے کی ہے جی، ہمارے دور میں جو مقدمے بنے تھے اور ہمارے دور میں بغیر FIR کے جو گرفتاریاں ہوئی تھیں، اس ماضی کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ تو محمد خان بھٹی صاحب پکڑے گئے ہیں جناب، پولیٹیکل سیکرٹری جو تھے اپنے چودھری پرویز الہی کے۔ وہ جناب میرا جو ویلاگ آپ تک پہنچے گا وہ پکڑے جا چکے ہوں گے، کیونکہ ان کے وارنٹ جاری ہو چکے تھے اور پولیس ان کے پیچھے تھی، وہ آگے تھے جناب۔ انہوں نے کوئی میرا خیال ہے 24 کروڑ روپے 46 کروڑ روپے کا 46 کروڑ روپے کا ایک فراڈ کیا ہے جناب، ایک گھپلہ کیا ہے محکمہ ہائی وے سے رشوت کے طور پہ۔ اور پرنسپل سیکرٹری تھے، پولیٹیکل سیکرٹری نہیں، پرنسپل سیکرٹری تھے، ان پڑھ بندہ ہے بھائی۔ بات یہ ہے، رول رہے ہیں MBA کرنے والے، M.Com کرنے والے، ڈبل M.Com کرنے والے جناب رول رہے ہیں، اور ایسے لوگ جناب جیسے PTI سمجھ لیں، بڈھے گد سارے، عمران سمیت سب بڈھے گد قوم یوتھ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور قوم یوتھ بھی ایسی پاگل ہے کہ ان بڈھے گدوں کی حیثیت تڑی ہوئی ہے، اور بڈھے گد ان کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو فواد چودھری سے بھی اہم معلومات برآمد ہوئی ہیں جناب، ذرائع کے مطابق بہت سی اہم معلومات برآمد ہوئی ہیں۔ ان کو آج لے کر گیا لاہور میں لایا گیا تھا فرانزک لیبارٹری میں، ان کا فوٹوگرامنگ ٹیسٹ کروانا تھا۔ فوٹوگرامنگ ٹیسٹ ہوتا ہے وائس میچ کرنے کے سلسلے میں، وہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعد میں یہ مکر نہ جائے۔ ویسے تو اس نے مکرا نہیں ہے، اس نے یہی کہا ہے جی یہ بیان میرا ہی ہے اور میری پارٹی کا یہ موقف ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب مان لیا تو بھائی سزا تو ملے گی، کیونکہ اس نے دھمکیاں دی ہوئی ہیں۔ اور PTI کے لوگ صرف ایک بات کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جناب کہ اس نے الیکشن کمیشن پر تنقید کی ہے، یہ بات نہیں کہہ رہے کہ اس نے دھمکیاں دی ہیں ان کو اور ان کے خاندان والوں کو، جن کے انارکی پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ دوسری جانب جناب اپنا عمران خان نے آج کور کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہوا تھا، اس میں کچھ اہم فیصلے انہوں نے کیے ہیں کہ فواد چودھری کو کیسے بچایا جائے تاکہ ہمارے راز افشا نہ ہوں۔ جہاں تک بات رہی جناب، صبح جو بم پھوٹا پٹرول کا، دماغ لا دیا اس نے، جسم و جان لا دیا، اور یہ سارا کیا ذرا عمرانی دور کے IMF کے معاہدے کی صورت میں عمل پذیر ہوا ہے۔ پٹرول کی قیمت خان صاحب کے دور میں جناب شوکت ترین کے مطابق، جو ان کے وزیر خزانہ تھے، وہ کہتے ہیں جی 240 روپے ہونی چاہیے تھی، جو انہوں نے جان بوجھ کر روک کے رکھی۔ عمران خان اصل میں
मुतस्सब तरीन बंदा है, वो तकलीफ देना जानता है। उसने जब देखा कि मेरी हुकूमत बर्बाद होने जा रही है और मैंने जो इक़दामात किए हैं वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह कर देंगे, उसने कहा कि जाते जाते पाकिस्तान को और भी तबाह कर जाओ। उसने आने वालों के लिए वो मुश्किलात खड़ी कर दी जो कि उनको काफ़ी देर तक उठने नहीं देंगी, यानी कि पीडीएम की हुकूमत को, तमाम पार्टियों को। इसमें, इस साजिश में सारे शरीक थे और इमरान खान का शैतानी दिमाग इसमें सबसे पहले, सबसे आगे था। शौकत तरीन का कहना था कि उस वक्त 240 रुपये होनी चाहिए थी कीमत। और जनाब दूसरी, उनका जो वजीर तवानाई था उमर अयूब, उसका कहना था, वो बयान उठाकर देख रहे हैं। उमर अयूब साहब उस वक्त कहते थे, जो वजीर तवानाई थे, साबिक वजीर तवानाई, कि पेट्रोल की कीमत 300 से 310 तक जाएगी। उस वक्त वो कहा, यानी कि उनका बयान रिकॉर्ड में मौजूद है। यानी कि उस वक्त 1 साल पहले की ये बात है। उस वक्त 300 से 315 जो कीमत होनी चाहिए थी मार्केट रेट के मुताबिक, इन्होंने जानबूझकर रोके रखी इमरानी हुकूमत ने, इमरान खान ने। तो उसके असरात मईशत पर इतने बुरे पड़े कि मईशत जो रही खई थी वो भी तबाह हो गई। अब पीडीएम की हुकूमत जब आई, उन्होंने सोचा कि हमने, वो शुरू में तो उन्होंने कीमतें बढ़ाई, मगर आवाम की चीखों पुकार से, महंगाई की चीखों पुकार से वो चुप करके बैठ गए। अब उन्होंने कुछ मुआहदे करने थे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे उनकी हुकूमत के, कि भाई अगर हम महंगाई करते हैं, अपनी सियासत को दांव पर लगाते हैं, तो आया हमें इस मौका मिलेगा कि हम अपने, यानी कि इस मईशत को ठीक कर सकें, ताकि अवाम में सुरखरू होकर जा सकें। अब इसी चक्कर में जब उन्हें ये तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए कि जनाब आप खुलकर काम करें, तो तब मईशत को संभाला देने की कोशिशों का आगाज हुआ। इसहाक डार को साहब को लाया गया। इसहाक डार क्या करते, उन्होंने आईएमएफ से मुआहदे, जो किए गए मुआहदे के बगैर मुल्क को चलाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हो गए। जो हकीकत बात है वो हकीकत बात है, वो नाकाम हो गए। नाकाम इसलिए हो गए कि पिछले इमरानी दौर में जो कीमतों को जकड़ के रखा हुआ था, मार्केट वैल्यू के मुताबिक वो कीमतें बढ़ाई नहीं गई थी, उन्होंने कहीं का ना छोड़ा। और डॉलर की उड़ान इतनी ज्यादा थी, डॉलर इतना ज्यादा, इंटरबैंक वालों ने वो गफले किए, अरबों हार रुपया कमाया जनाब, मसनूई किल्लत पैदा करके। इसी तरह अगर आप देखें तो क्या नाम है इसका, जैसे हम आवाम भी अच्छे नहीं हैं, सीधी सी बात है, मैं आपसे ये सही है, हकीकत बात कर रहा हूं। ये माफिया है ना, जो बड़ा माफिया, जैसे पेट्रोल माफिया। 2 दिन पहले जनाब इन्होंने, जनाब जब इनको पता लगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और इसके बगैर कोई चारा कार नहीं रह गया, मुखबरी हो गई इन्हें, इस माफिया ने जनाब पेट्रोल जानबूझ के रोक लिया। हालांकि पाकिस्तान में पेट्रोल के ज़खायर बहुत ज्यादा थे, किल्लत पैदा नहीं होनी थी, मगर इन्होंने जानबूझकर किल्लत पैदा की। एक एक दिन में ये लोग अरबोपति बन गए। अब कहां 214 रुपए रेट, कहां 250 रुपए रेट, एक एक लीटर के पीछे अगर ये 30-30 रुपए कमाएंगे, 35-35 रुपए कमाएंगे, तो क्या हाल होगा? वो सारा बोझ अवाम पे पड़ेगा। ये माफिया इतना बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है और इनको पकड़े जाने की, यानी कि परवाह तक नहीं रही। ख्वाजा आसिफ की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने यही बात दोहराई इन माफिया के मुतालिक। लोगों ने सवाल किया, रिपोर्टर्स ने सवाल किया कि ये किल्लत जो पैदा हुई थी, उन्होंने कहा जी ये बहुत बड़ा माफिया है और इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं। और सवाल ये भी किया गया कि आप इस माफिया पर हाथ नहीं डाल सकते? उन्होंने कहा जी हम हाथ डाल सकते हैं। असल में बात ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या पीडीएम की हुकूमत ये चलती है मुदब्बिराना अंदाज से। आजकल का जो दौर है वो मुदब्बिराना अंदाज के साथ चालाकी का भी है। ये 2018 में रह रहे हैं, ये 2023 है भाई। जब तक
اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اقدامات نہیں کرو گے عوام کو ریلیف نہیں ملے گا. مہنگائی تو اپنی جگہ پر ہے, اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے, مگر بات یہ ہے کہ یہ اقدامات اختیارات کو استعمال, اب جنہوں نے پیٹرول کی قیمتیں روکی رکھی ان کو پکڑا جائے, جنہوں نے پیٹرول کو جان بوجھ کر عوام تک نہیں پہنچنے دیا ان کے پیٹرول پمپ سیل کر دیے جائیں. 10 پیٹرول پمپ آپ سیل کریں گے سبسڈی ہو جائیں گے. مصنوعی طور پر جو ریٹ بڑھا رہے ہیں چیزوں کا عوام کی جو پہنچ میں ہے, اب نان بھائیوں سے سن لیں جناب, کہتے ہیں نہیں ہم 30 روپے کی روٹی نہیں بیچ سکتے. بھئی مامے خاں آپ اگر 30 روپے کی روٹی نہیں بیچ سکتے تو آٹے کا تو ریٹ وہی چل رہا ہے. جان بوجھ کے اگر آپ 50 روپے کی روٹی کریں گے تو ان کو 50 نان بھائیوں کو پکڑ کے اندر کر دو, ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی. اصل میں عوام کو ٹیکا لگانے کے لیے جو یہ مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں یہ مصنوعی مہنگائی کرتے ہیں. ایک تو مہنگائی اپنی جگہ پر پوری دنیا میں ہے. اب یہ سن لیں کہ جناب اس وقت جو خطے کے ممالک میں پیٹرول کی قیمت چل رہی ہے وہ جناب پاکستان میں 250 روپے ہو گئی ہے, بھارت میں 296 روپے ہے. اب بھارت میں 296 روپے کیسے ہیں, ان کی پیسے کی ویلیو کے حساب سے اگر ہم لگائیں تو 296 روپے ہے. بنگلہ دیش میں 307 روپے ریٹ چل رہا ہے لیٹر کا, اور جس برطانیہ جو ہمارا آقا تھا کسی زمانے میں وہاں 499 روپے پاکستانی میں تقابل پاکستانی روپے سے کر رہا ہوں, 499 روپے ایک کم 90. اور یہ صورتحال پوری دنیا میں ہے, اور پاکستان میں ابھی بھی انہوں نے اضافہ جو کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے, یعنی کہ حکومت نے جو اضافہ کیا ہے یہ بھی کم کیا ہے. آپ پوچھیں گے یہ کیوں, یہ کیا بات کر رہا ہے؟ بالکل میں صحیح بات کر رہا ہوں. ابھی 10 روپے 12 روپے حکومت اپنے بلکہ 12 روپے حکومت اپنے پلے سے دے رہی ہے. ابھی 10 سے 12 روپے اضافہ ہونا باقی ہے, تب جا کے یہ پیٹرول کی قیمت مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس کی ویلیو کے حساب سے آئے گی. اب یہ پیٹرول کی قیمت جب اس لیول پر آئے گی ظاہر سی بات ہے ساری مہنگائی ہوگی. یہ تو پڑھی لکھی بات ہے, کیونکہ پیٹرول سے بجلی چلتی ہے, بجلی میں بھی مہنگائی آئے گی اور گیس میں بھی مہنگائی آئے گی. رسد تمام جتنی بھی ہوتی ہیں چاہے سبزیوں کی ہوں چاہے کسی بھی چیز کی ہو ان ساری چیزوں میں مہنگائی آئے گی. مگر مہنگائی کا ایک لیول ہے, اس لیول سے زیادہ مہنگائی جو ہے یہ مافیاز کرتے ہیں. ایک چیز اگر 2 روپے بڑھتی ہے اب وہ بڑھاتے ہیں 20 روپے, اپنی طرف سے 18 روپے اور بڑھا دیتے ہیں, تو مہنگائی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو میدان میں آنا پڑے گا, تب جا کر معاشی حالات بہتر ہوں گے. معاشی حالات کیوں زیادہ خراب ہوتے ہیں؟ یہ مافیاز جو ہے 1 روپے کی بجائے 100 روپے بڑھا دیتا ہے. مہنگائی اپنی جگہ پر قائم ہے, پوری دنیا میں قائم ہے. میں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا کسی بھی حکومت کو, مگر حالات کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز ناگزیر تھی اور اس کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا. کیونکہ پوری دنیا میں جب کرونا آیا اس کے بعد معاشی طور پر حکومتیں تباہ ہو گئیں. ہمارے پاکستان پر بہت زیادہ اثر پڑا. پاکستان پر کس لیے اثر پڑا کہ پاکستان میں فراڈ کرپشن انتہائی زیادہ ہے, لوگ ہڑپ کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو یہ وہ اس کے پرنسپل سیکرٹری کی بات بتائی چودھری پرویز الہی کے, کوئی جناب وہ کیا نام ہے محمد خان بھٹی صاحب, اب ایک محکمے سے رشوت کے طور پر جو 46 کروڑ روپے لے رہا ہے, اس 46 کروڑ روپے میں باقی لینے والے کتنے ہیں؟ یہ تو حال ہے. اب جہاں یہ کرپشن عروج پر ہو وہاں مہنگائی کا رونا روتے رہیں. بھائی بات یہ ہے ان کرپشن والوں کو پکڑو, ان مافیاز کو پکڑو, تب عوام کو ریلیف ملے گا.
تب عوام سکون میں آئیں گے. جب تک حکومتیں یا موجودہ حکومت کرپشن کو ختم نہیں کرے گی، اپنے ارد گرد لوگ جو کرپشن کرتے ہیں ان کو ختم نہیں کرے گی. ابھی کل ہی میں نے آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا وہ اپنا گنڈا پور کا، وہ جناب 16 کروڑ روپے ہفتہ لیے جا رہے ہیں رشوت کے طور پہ. اب دیکھیں اتنا غدر مچایا ہوا ہے، اتنا غدر مچایا ہوا ہے. ابھی عمران خان نے کم غدر مچایا تھا جی، اربوں روپے ڈکار گیا، کھجوریں تک بیچ دیں، آب زمزم تک پی گیا توشہ خانے کا. جہاں بڑوں کا یہ حال ہو، عوام کو کہاں ریلیف ملے گا بھائی؟ مہنگائی کا رونا روتے ہیں ہم، مہنگائی تو بھائی ہوگی. ہمیں عوام کو رونا چاہیے کہ بھی کرپشن کو روکو، اپنے ارد گرد کرپشن والوں کو روکو، تب جا کے بات بنے گی. جب تک ہم کرپشن کو نہیں روکیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اب دیکھیں اس حکومت سے بڑے کیا نام ہے اس کا امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ دو ہی بندے ہیں، سیدھی سی بات ہے. میں آپ سے حقیقت میں بات کر رہا ہوں. دو پارٹیاں ہیں جو آزمائی ہوئی ہیں، ایک مسلم لیگ نون، ایک پیپل پارٹی. تیسری جو مذہبی جماعت ہے، سیکولر مذہبی جماعت میں اس کو کہتا ہوں، اپنا مولانا فضل الرحمان کی، کیونکہ وہ ہر کسی کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے اور متعصب جماعت نہیں ہے، تفرقے باز جماعت نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان تفرقے باز نہیں ہے، متعصب نہیں ہے. وہ لچک رکھتے ہیں اپنے اندر تمام جماعتوں میں ضم ہونے کی، ان کے ساتھ چلنے کی. یہ میجر 3 جماعتیں جو ہیں اگر یہی قسم کھا لیں پاکستان کو صحیح سمت پر گامزن کرنے کی، تو آپ یقین کریں جو انہوں نے پرانے کام کیے ہوئے اچھے بھی کیے ہوئے، ان میں ٹھیک ہے کرپشن تھی، ماننے والی بات ہے، ان کے لوگوں نے کرپشن، مگر ان لوگوں نے کام بھی کیے، ان لوگوں نے کام بھی کیے. عمران نے تو آ کر حکومت کا، پاکستان کا تختہ الٹ دیا. معذرت چاہتا ہوں، پاکستان کو تباہی کے دانے پر پہنچا دیا. اب تباہی کے دانے سے نکالنے کے لیے کچھ وقت کی ضرورت ہے اور ان کو وقت دینا پڑے گا، اور کوئی نہیں ہے. اگر آپ کہیں الیکشن کروا دیں، الیکشن کروا کے آپ کیا کریں گے جی؟ مجھے بتائیں، کس کو لے کر آئیں گے؟ اسی عمران خان کو جس پر سچے ترین مقدمات ہیں. اور کون ہے؟ کوئی تیسرا بندہ ہی نہیں ہے. باقی یہ 2-3 پارٹیاں ہیں جس کے ساتھ ضم ہوئی ہیں، یعنی کہ ملی ہوئی ہیں. باقی پی ڈی ایم کی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، 2-3 پارٹیاں جو ملی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ کون ہے پاکستان میں؟ اسی لیے ہمیں انہی پر انحصار کرنا پڑے گا، انہی پر تکیہ کرنا پڑے گا، اور ہمیں یہ چوز کرنا پڑے گا کہ کرپشن میں کم ترین کون ہے. اور پاکستان کی سالمیت کو بچانے میں، پاکستان کی معیشت کو بچانے میں کن کے پاس افرادی قوت، عقل مندوں کی قوت، اچھے لوگ زیادہ ہیں. تو حقیقت سے اگر جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ 2 پارٹیاں، 3 پارٹیوں کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا. تو عوام کو ان پر تکیہ کرنا پڑے گا، اور ان پر تکیہ کرنے کے لیے صبر کا ہمیں مظاہرہ کرنا پڑے گا، پسنا پڑے گا بھائی، جو کہ ہم 75 سالوں سے پستے آئے ہیں. کچھ اور پس لیں، کیونکہ اب ان حکومت کو چاہیے، موجودہ حکومت کو چاہیے کہ سخت اقدامات کرے مافیاز کے خلاف، کرپشن کے خلاف. بالکل سپیر نہ کیا جائے نہ عمران خان کو، نہ اس کے حواریوں کو، نہ مافیاز کو. اندر بنا دیے جانے چاہیے بندر. آج کے لیے اتنا ہی. شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.